ابھی ہم لوگ دیکھیں گے آج سنس مدرس ڈے ہے تو میرا جو ٹاپک ہے اٹس آل اباؤٹ مدرس. مدرس کی عظمت سب کو پتہ ہے آلریڈی، کیا ماؤں کی عظمت ہے. ہم کچھ اور بھی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن آج ان کی سب سے پہلے ایک ہمت کے بارے میں، کچھ ایسی ہمتیں جو صرف ان میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں پائی جاتی. باپ کے خراٹے سننا، ایسے ایسے قسم کے اونچے اونچے خراٹے صرف ماؤں کا ہی حوصلہ ہوتا ہے. انہوں نے سونا ہوتا ہے اور اتنے اونچی اونچی خراٹے چل رہے ہوتے ہیں آس پاس، پھر بھی دے آر ایبل ٹو سلیپ، اور کبھی نہیں جگاتی وہ اپنے ہسبینڈ کو. ایسا ٹرو ہے، آئی ہیو سین دس. خیر میں نہیں کرتا، میرے ڈیڈ بہت کرتے ہیں اور میری ماما بہت سنتی رہی کہ جب ایک میل کو یا بچوں کو یا ہسبینڈ کو کوئی چیز نہیں، چابی نہیں مل رہی ہوتی، سارا دن ڈھونڈ کے تھک جاتے تو ماں آرام سے کہہ دیتی ہے سرانے تھلے پہ ہی ہے. دس از ٹرو. آپ ڈھونڈ کے تھک جائیں، ماؤں کو چیزوں کا بھی ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے کدھر پڑی ہیں کدھر نہیں. خیر یہ تو سارا کچھ فنی چیز تھی. ایک کوٹ سے شروع کروں گا. کسی نے کہا ہے کہ خدا نے ماں کو اس لیے تخلیق کیا کیونکہ وہ فزیکلی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا. ہاللیلویا. خدا فزیکلی نہیں ہے نا یہاں پہ، آف کورس نہیں ہے. کسی نے اس کی ماں کی عظمت کو ایسے بیان کیا ہے کہ خدا نے اس لیے ماں کو تخلیق کیا کیونکہ وہ فزیکلی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا. اس لیے جتنے بڑے بڑے آپ ہیروز دیکھتے ہیں بائبل کے، جتنے بڑے بڑے آپ ابھی اس دور میں بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں، بیک اینڈ پہ ان کی مائیں ہوتی ہیں، ان کی ماؤں کی دعائیں ہوتی ہیں. ہاللیلویا. کون کون ایگری کرتا ہے ہاتھ کھڑا کرے اور ماؤں کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. ہاللیلویا. آج ہم لوگ صرف ماؤں کو وش نہیں کریں گے، جو کرنا تو ہے ہی، ہم لوگوں نے صرف وش نہیں کریں گے. ان کی وہ ساری ہڈن باتیں جو ان میں پائی جاتی ہیں، ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جو میرے ٹاپک کا عنوان ہے وہ ہے The hands that heavens see. وہ ہاتھ جو صرف خدا دیکھ پاتا ہے، جو آسمان دیکھ پاتا ہے. وہ چیزیں جو ماؤں میں ہوتی ہیں جو کوئی اور نہیں دیکھ پاتا، صرف کون دیکھ پاتا ہے؟ خدا دیکھ پاتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. قربانیاں، ایسی قربانیاں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم شاید ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کبھی کرتے، وہ کس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ خدا کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. کبھی ان کی ایفرٹس پہ تالیاں نہیں بجتی، لیکن ہیون میں ان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ان کی ایفرٹس کو، ان کی سارے. کبھی میڈلز نہیں ملتے ان کو. دیٹس ٹرو. ایسے ہی ہے کہ جو وہ کر رہی ہوتی ہیں، جتنا ان کا خدمت ہے، ان کو کبھی میڈلز نہیں ملتے ان چیزوں کے لیے. ہم انہی چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن خدا ایون بائبل میں لکھا ہے کہ آئی ہیو کاؤنٹڈ یور ٹیئرس. میں نے کیا آنسوؤں کو بھی گنا ہوا ہے، آنسوؤں کو اسٹور کیا ہوا ہے اپنے پاس. تو وہ ساری چیزیں جو مائیں کرتی آتی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر اپنے ہول لائف میں، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے آج. اور ان آنسوؤں کو بھی، ان دعاؤں کو بھی جو ہم لوگ مائیں چوری چھپے کر رہی ہوتی ہیں، دعائیں ہم لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا، بٹ گاڈ سیز دیٹ. اس لیے میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نہیں دیکھتے خدا دیکھتا ہے. دیٹ مینس یو آر ویلیوبل. آپ جو بھی کر رہی ہیں، آپ اپنا ریوارڈ کھو نہیں رہی، خداوند دیکھ رہے ہیں. بائبل میں بارہا لکھا ہوا ہے خداوند نے آپ کی صورت اپنی ہتھیلیوں پہ لکھی ہے. خداوند کو آپ کے ہر ایک مومنٹ کا پتہ ہے. ہاللیلویا. اب ایک پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. خیر ایک اور فنی بات پہلے کر لیتے ہیں. ایک بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں کا جو ڈریس ہوتا ہے شادی والا وہ وائٹ ہی کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کیوں سفید ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو ماں کہتی ہے اس سے پیس شو ہوتا ہے اور سکون شو ہوتا ہے، اطمینان شو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں پھر ابا کالا کیوں باندھا ہے؟ تو بیسیکلی کہنے کا یہ مطلب ہے، اوبیسلی اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ لائف از ناٹ پرفیکٹ. اوبیسلی
کچھ بلیک ڈیز بھی آتے ہیں, کچھ وائٹ ڈیز بھی آتے ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو اسٹے فیتھفل ٹو دا لارڈ. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں, جو پہلا میرا پوائنٹ ہے جس کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے ماں وہ دیتی ہے جو کبھی واپس نہیں آتا اس کے پاس. اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا ٹائم, اس کا وقت. وہ دیتی ہے جو کبھی وہ بعد میں اس کو پتہ ہے اس کے پاس واپس نہیں آنا. کون کون ایگری کرتا ہے؟ آپ ایگری. اور اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگتی ہے آپ نے ہاللیلویا کہنا ہے, یہ میری تمجید نہیں ہے, خداوند کی تمجید ہے. اور اگر آپ ہاللیلویا کہیں گے یہ ماؤں کے لیے انکریجمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, جو پوائنٹ میں بولوں گا آپ ہاللیلویا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. ہاللیلویا. سب سے پہلے مائیں وقت دیتی ہیں اپنا, اس کے بعد وہ اپنی اسٹرینتھ دیتی ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کروں گا, آپ کو ایگزامپل دوں گا بعد میں کیا چیز کر رہا ہوں. وہ اپنی نیند دے دیتی ہیں, نیندوں کا سکون دے دیتی ہیں. کون کون ایگری کرتا ہے؟ آج جو ایگری کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا جائے. ہاللیلویا. سم ٹائم ان کی پہچان بھی ان کے پاس نہیں رہتی. کون ایگری کرتا ہے اس بات سے؟ وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے رہ جاتی ہیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایک ماں کی عظمت اسی سے شو ہوتی ہے, اور ایک اچھی ماں میں یہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. اب اٹ سیمز لائک اٹس ویری انفیئر کہ اپنا وقت دے دیا, اپنا ٹائم دے دیا, اپنی اسٹرینتھ دے دی جو کبھی واپس نہیں آنی, اپنی نیندوں کا سکون. یہ تو بڑی سیڈ بات ہے نا, سیڈ بات ہے. یہ اس ٹائم شاید سیڈ لگے بٹ یہ سیڈ بات نہیں ہے, یہ برکت کی بات ہے. یہ وہ چیز ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک کوٹ بتائی کہ لکھا ہے ماں کی عظمت کے بارے میں, یہ وہ ہستی ہے جب خدا فزیکلی نہیں اپیئر ہو سکتا تو یہ خدا کا رول ادا کرتی ہے زمین پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. خدا کی سب سے بڑی ٹریٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی ان کا جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ محبت. اور ہمیشہ مائیں محبت سے بھری رہتی ہے اپنے بچوں کے لیے. ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی ایک اور خوبی ہے خدا کی, قربانی جو خدا نے ہمارے لیے دی. اور مائیں ہمیشہ تیار رہتی ہیں قربانی کے لیے. کون کون اس بات سے ایگری کرتا ہے؟ اور زوردار تالیاں بجاتے ہیں اپنی ماؤں کو. بائبل میں لکھا ہے خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. جب بچوں کو نیڈ ہوتی ہے تو مائیں بھی نہیں سو پاتی. دیٹس ٹرو. زوردار تالیاں بجاتے ہیں ماؤں کو. رات کے 3 بجے کیا, 4 بجے کیا, 5 بجے کیا, جب چھوٹے بچے, خیر جب بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی جب ان کو نیڈ ہوتی ہے مائیں اٹھ جاتی ہیں. بٹ جب چھوٹے ہوتے ہیں آئی ہیو سین کہ ماؤں کا تو بالکل بھی کوئی اسکیجول نہیں ہوتا کہ کب سو رہی ہیں کب اٹھ رہی ہیں. چاہے وہ 1 منٹ کے لیے سوئی ہوں, اگلے منٹ ان کو اٹھنا پڑے وہ اٹھ جاتی ہیں. کن کن کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا؟ مائیں ہاتھ کھڑا کریں گی. اور وہ باپ جنہوں نے یہ دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کریں. I have seen this کہ اتنا. اور میں سم ٹائم ہنی کے بارے میں سوچتا ہوں یہ کیسے کر لیتی, میرے سے نہیں ہو پاتا. میں اٹھ جاتا ہوں جب ضرورت پڑتی ہے, وہ بھی جب ہنی کے پاس کوئی آپشن نہ بچے, جب بچے اتنا تنگ کر رہے ہوں, تنگ ہی نہ ہوئے کہ جب رو رہے ہوں بچے تو پھر سنبھالنا جب مشکل ہو جائے تو وہ اکیلی ہی بیئر کرتی رہتی ہیں. تب مجھے اٹھاتی ہیں جب کوئی اور چارہ نہیں بچتا. اینڈ میں موسٹلی سو رہا ہوتا ہوں, اور میں جتنی ہو سکتا ہے میں کر پاتا ہوں. لیکن آئی ایم دیٹ کائنڈ آف گائے, اگر میں سو نہ پاؤں نا تو میری باڈی صحیح کام ہی نہیں کرتی. میں مارننگ میں صحیح ہو ہی نہیں پاتا, اس لیے ہمیشہ نہیں مجھے سونے دیتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں اٹھتا ہوں پھر ان کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں, بٹ موسٹلی جب دیکھو کبھی وہ 3 بجے اٹھی ہوتی ہیں, کبھی 4 بجے اٹھی ہوتی ہیں, اور بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. اور ایسا آئی ہیو سین دس. یہ بہت بڑی قربانی ہے. آپ امیجن کریں کبھی یہ واپس آ سکتا ہے ماں کے پاس, یہ ٹائم جو وہ گزار رہی ہیں, کبھی یہ نیندیں یہ سکون واپس آ سکتا ہے؟ نیور ایور, کبھی بھی نہیں آ سکتا. ابھی ہم صرف ماں کی عظمت اور ماں کے سیکریفائسز کے بارے میں بات کریں. یہ وہ سیکریفائسز ہیں جو کبھی دنیا نوٹ نہیں کرتی, اور کبھی ان کے لیے ان کو میڈلز نہیں دیے جاتے, کبھی تالیاں نہیں بجتی ان کو ان کے لیے. اب ماں میں محبت کا جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ خوشی سے دوسروں کے لیے قربانی دے دیتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کوئی چیز کھانے کو آئے, ماں کہتی نہیں مجھے بھوک ہی نہیں ہے بچوں کے لیے. کب ایسا ہوتا ہے؟ زوردار تالیاں بجاتے ہیں ماں کے لیے. آئی ہیو سین, میں نے مامی کو دیکھا ہے, ہنی کو دیکھا ہے. میں نے کل ہنی کو کہا کہ ہنی مدرس ڈے ہے, ایسا کرتے ہیں میں نا آپ کو نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو کیا گفٹ دوں, میں آپ کو نا کیش دے دیتا ہوں. کہتی ٹھیک ہے, میں نے بچوں کے لیے شاپنگ کرنا. میں نے کہا نا یہ نہیں ہونا,
خیر انہوں نے کہا کہ نہیں دیٹ ول میک می ہیپی کہ میں یہ کروں کہ خوشی سے اپنا جو ہے قربان کر دینا. دیٹس یہ صرف ماؤں کی صفات ہے, یہ ماؤں ہی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا. کون کون ایگری کرتا ہے اس بات سے؟ ہاتھ کھڑا کریں کہ آئی ہیو سین پیپل, پتہ بھوک بھی لگی ہو کہنا نہیں مجھے نہیں چاہیے, میں نے نہیں کھانا, بچوں کو دے دینا. اور بائبل میں یوحنا 15:13 پڑھ ہی لیں گے جلدی سے, جو اپنے سیلف کو, یہ ساری وہ ٹریٹس ہیں جو اپنے آپ کو ٹوٹلی قربان کر دیتی کسی ایک ہستی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کہ جو وہ ہیں وہ رہتی ہی نہیں ہے. کیا اسٹرینتھ, کیا سکون, کیا نیندیں, ایوری تھنگ وہ اپنا سیکریفائس کر دیتی ہیں. اور کوئی پڑھے گا جلدی سے یوحنا 15 باب اس کی طرح, جو نکال دیتا ہے جلدی سے پڑھ لے. نہیں شاید یوحنا 15 باب 13 آیت ہے. ہاں یہ والی آیت ہے پلیز. بس دیٹس اٹ. محبت کا صرف ایک ہی جو کیٹیگری ہے نا, وہ سب سے ہائیسٹ کیٹیگری ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی محبت ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی کسی کے لیے اپنی کیا دے دے, جان دے دے. اور مائیں ایسے ہی کرتی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ مر جائیں اپنی جان دے دیں ان کے لیے. وہ جان ہماری جو ہم لوگ جی رہے ہیں اس کی کیا نیڈز ہے؟ سکون نیڈ ہے, پیس نیڈ ہے, اسٹرینتھ نیڈ ہے, وقت نیڈ ہے. وہ سارا کچھ قربان کر دینا ہی کسی کے لیے اپنی جان دینا ہوتا ہے. دیٹس ویئر دا سیکریفائس کم. یہاں پہ وہ ساری قربانیاں آتی ہیں جو مائیں دیتی ہیں. اور اس سے بڑھ کے خدا کہتا ہے اور کوئی محبت ہو ہی نہیں سکتی. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. زوردار تالیاں بجا دیں ماؤں کے لیے. اب ایک اور خاص بات, یوزلی آپ سے بہت سی مائیں ایسی ہیں جو پلپٹ پہ آ کے نہیں بول سکتی, یا آواز نہیں دے سکتی, یا پریچنگ نہیں کر سکتی, بٹ آپ جو گھروں میں کر رہی ہیں وہ پریچنگ ہے. جو آپ اپنے بچوں کو ڈیل کر رہی ہیں خدا کے کلام کے مطابق, یہ خدا کی کالنگ ہے آپ لوگوں کے لیے. ضروری نہیں کہ آپ پلپٹ میں خدا کا کلام سنائیں, آپ بیسیکلی خدا بچوں کو خدا کے مطابق تربیت کریں. یہ خدا کا کلام ہی ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں. اسی لیے اس چیز کو کبھی بھی لیس نہ سمجھیں. دیٹس یور, یہ آپ کی قربانی ہے, یہ آپ کی خدمت ہے جو خداوند نے آپ کے حضور لگائی ہے. ہاللیلویا. اور اب ہم تھوڑی سی مثالیں دیکھیں گے ان کی بابت ہوتا کیا ہے. ایک مثال ویسے پڑھ لیتے ہیں کہ ماؤں کے سیکریفائس سے, ماؤں کی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے. خدا کو کامل مائیں نہیں پسند, مطلب پسند نہیں ہے, سوری آئی چوز دا بیڈ ورڈ. خدا کو کامل مائیں نہیں چاہیے, خدا کو دعا گو مائیں چاہیے. خدا, یو کین ناٹ بی پرفیکٹ. کون کون ایگری کرتا ہے کہ ایک انسان, ایک عورت, ایک مرد کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. وین وی آر ان ہیومن فلیش, جب ہم اپنی باڈی میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, خدا کو پتہ ہے اس چیز کا. خدا کو پرفیکٹ مائیں نہیں چاہیے, خدا ان کو دعا گو مائیں چاہیے جو دعائیں کریں اپنے بچوں کے لیے. اب اس خدمت کے میں آؤٹ کمز بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کی خدمت سے جو آپ لوگ کر رہی ہیں اس سے ہوتا کیا ہے. جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا, کوئی بھی بڑے سے بڑا آپ پرسن لے لیں, بڑے سے بڑا آپ دیکھ لیں پرسن, میل پرسن, پریچر دیکھ لیں, بیک اینڈ پہ اس کی ماں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے. ہاللیلویا. تو گرلس, آپ پروڈیوس کر رہی ہیں وارئرز. مائیں, جو ماؤں سے بات کر رہا ہوں, آپ وارئرز پروڈیوس کر رہی ہیں, آپ پریچرز کو کریٹ کر رہی ہیں فیوچر کے لیے, آپ بڑے بڑے بزنس مین کریٹ کر رہی ہیں. یہ سارا کچھ شروع جہاں سے ہوتا ہے وہ آپ لوگ ہیں. یہ ساری قربانیاں جو آپ لوگ دے رہی ہیں وہ رائے گا نہیں جائیں گی. اٹس آل اباؤٹ یو اینڈ گاڈ اور خداوند. یہ ساری سرفرازی جو بچوں کو آپ کو آگے آ کے ملے گی, وہ ساری سرفرازی آپ لوگوں کی ہے. یہ آپ کا ریوارڈ ہے. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. پلیز تھوڑا اونچی بولیں. کبھی سونا نہیں ہے, ہم ماؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور یہ وہ ہستی ہے. اور ان ڈیز میں ویسے یوزلی ایسا ہوتا ہے کبھی ماؤں کو ریوارڈ دیا نہ جائے, ہر ایک کا اسٹیٹس لگ جاتا ہے ماؤں کے بارے میں
کہ ماں یہ تو ماؤں کی ہستی وہ، تو اس لیے ایوری سنگل ڈے ماؤں کو اسپیشل فیل کروایا کریے. میں لڑکوں سے ایون جو ینگ لڑکیاں ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دے آر، ان کی یہ مطلب وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کو ہر دن کچھ اچھا ٹریٹ کیا جائے. آپ جب دل کرے ان کو تھینک یو بول سکتے ہیں، جب دل کرے آپ ان کے لیے کچھ لا سکتے ہیں. ایوری سنگل ڈے جب وہ سیکریفائس کرنے سے نہیں ہٹتی، آپ لوگ ان کو ایسے ہی ٹریٹ کریں، ہمیشہ ان کو اسپیشل فیل کروائیں کیونکہ وہ یہ ڈیزرو کرتی ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ایز میں نے مینشن کیا کہ خدا کو پرفیکٹ عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا ان کو دعا گو عورتوں کی ضرورت ہے. اور دعا گو سے کیا، کیونکہ اگر پرفیکٹ عورت کی بات کریں نا تو سارا نے بھی شک کیا تھا، اور بھی بڑے بڑے آپ کو ملیں گے عورتیں جن سے غلطیاں ہوئی. ایٹ دا اینڈ کیا ہوا، خدا نے ان کو سرفراز کیا. اور بڑی مثالیں ہیں بائبل میں، ایک نہیں ہے کئی مثالیں. میں نے سارا کا تو ابھی میرے نام ذہن میں آ گیا تو میں نے کہہ دیا کہ سارے نے بھی شک کیا نا جب خداوند نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، بٹ وہ ہنسنا شروع ہو گئی آگے سے کہ میں کیسے، اٹس ناٹ پاسبل. بٹ خداوند نے کیا کیا، خداوند نے اس کو سرفراز دی. اس لیے خداوند کو فیتھ، بٹ ہی اسٹیڈ فیتھفل. اس نے شک تو آیا اس کے بعد میں، اس کے بعد وہ کیا رہی، پھر بھی خداوند کے ساتھ ایماندار رہی، خداوند میں چلی. اور اس کے بعد اب ہم کیسے، کیا نام ہے، کس لڑی سے چل رہے ہیں، سارا کی لڑی سے چل رہے ہیں. جیسے اس کے بیٹا ہوا، بیٹے کا نام کیا تھا اس کے، ایگزیکٹلی ابراہیم اسحاق یعقوب سے ہی ہماری لڑی چلتی ہے نا. ہم یہی کہتے ہیں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا. ہم سم ٹائم دعاؤں میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ماں اور پھر ایک ماں مریم کی بات کریں تو جیزس آئے، پیدا ہوئے اس دنیا میں، بٹ سب سے پہلے ان کی دیکھ بھال کس نے کی، ایک ماں نے کی. اس کو ویسے ہی پرورش کی جیسے کرنی چاہیے تھی. اس لیے ماں کا عہدہ ایسا عہدہ ہے کہ جس کو کوئی بیٹ کبھی کر ہی نہیں سکتا. اور جو جس لیول کی محبت ماں کر دیتی ہے شاید ہی کوئی اور ہستی کر سکے. ہاللیلویا، 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 پریز دی لارڈ. ایک تیسرا پوائنٹ ہم لوگ پڑھیں گے. کچھ مائیں کا موش درد اٹھائے بیٹھی ہوئی ہیں آج ان ڈیز میں. اب میں ان ماؤں کی بات کر رہی ہوں، تھوڑا سا سیڈ بات ہے بٹ ہم آج ان کو بھی وش کریں گے. وہ مائیں جو ابھی سنگل مدرز ہیں، جن کا ابھی آلریڈی کہہ لیں کہ ریلیشن شپس ختم ہو چکے ہیں، وہ اس برڈن کو لے کے چل رہی ہیں اور اپنی بچوں کو اکیلی پال رہی ہیں اور ٹوٹے رشتوں کو سنبھال رہی ہیں اور سم ٹائم فیل ریئلی لونلی. آج ہم ان ماؤں کو بھی ہیپی مدرس ڈے کہیں گے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کون کون بہت لو فیل کر رہا ہے، بٹ ایز آئی مینشنڈ بفور کہ بائبل کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تمہارا ایک ایک آنسو کیا کیا ہوا ہے، کاؤنٹ کیا ہوا ہے. اس لیے خداوند میں شاد مان رہے ہیں. جو بھی حالات ہیں مجھے نہیں پتا بٹ خداوند جانتے ہیں. جس بھی اسٹیج سے آپ لوگ گزر رہی ہیں، یا کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اور اچھا کر سکتی تھی، آپ بچوں کے لیے اور صحیح کر سکتی تھی بٹ اب نہیں کر پائی، تو جسٹ تھنک خداوند کو پرفیکٹ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، خداوند کو دعا گو ماؤں کی ضرورت ہے. اینڈ خداوند ریسٹور کریں گے. آپ کے ریلیشن شپ بروکن ہے، خداوند اس کو ریسٹور کریں گے. آپ کے اگر اولاد نہیں ہے تو کیپ آسکنگ گاڈ، خداوند آپ کو اولاد دیں گے. اگر آپ اکیلی فی الحال بچوں کو پال رہی ہیں تو خداوند آپ کے ساتھ ہیں. جیسے میں نے ابھی گیت میں گایا کہ میں نے بیوہ کی بات کر رہا ہوں ابھی، تو ان جنرل جو سنگل مدرز ہیں وہ بھی تو اوبیسلی بیوہ ہی ہوئی نا، تو ان کے ساتھ اگر بچے بھی ہیں، اگر وہ سنگل پال رہی ہیں تو پھر بھی سہارا کون بننے والا ہے آپ لوگوں کا؟ خداوند. اس لیے بی بلیسڈ، ریجوائس کریں خداوند میں، کیونکہ جو چیز خداوند آپ کے ساتھ ہے اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. خداوند اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہے، خداوند آپ کو کہہ رہے ہیں آئی ایم ود یو، اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے. اب یہ تو ساری ماؤں کی عظمت کے بارے میں بات ہوگی. اب تھوڑا سا ہارڈ پوائنٹ ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے، ہارڈ پوائنٹ ہے تھوڑا سا. آج کل اس عظمت کو لڑکیاں اور عورتیں بھلاتی جا رہی ہیں، اور یہ ٹرو ہے. I will give you some examples. میں آپ کو تھوڑی examples بھی دوں گا. میں نے پہلے آپ کو ماں کی عظمت کے بارے میں بتایا سارا کہ اس کا لیول کیا ہے.
اب وہ لیول سے گر جانا, اپنے آپ کا مدرہڈ کو کھو دینا, سب سے بڑا آئی وڈ سے گناہ ہے. اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے. آج کل جو مائنڈ پروگرامنگ ہو رہی ہے نا, جو شیطان کیا کر رہا ہے, ہر اوبیسلی اس کو ہر اس چیز کے اگینسٹ لے کے جانا ہے جو خدا کی بابت اچھی اور بابرکت ٹھہرائی گئی ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کے اگینسٹ جانا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیکریفائسز کرنا خدا کی ماں کی عظمت میں شامل ہوتا ہے, قربانیاں دینا, اپنا وقت دینا. آج کل کیا ایم آ گیا, آج کل آئی ہیو سین گرلز کہ بینگ اے وائف از اولڈ فیشن. مدرہڈ ہونا, شادی کر لینا, بچے کر لینا, وہ بڑا اولڈ فیشن ہے. کون کون ایگری کرتا ہے اس بات سے؟ جو مائیں دیکھی ہوں جو اس کو اولڈ فیشن سمجھتی ہیں, جو اس کو پرانی ذہن کی بات سمجھتی ہیں, اپنا فکر خراب نہیں کرنا چاہتی وہ. آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ کہ بچے ہو جائیں گے, فکر خراب ہو جائے گا, وہ کہتی ہیں نہیں ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتی. اور پھر اور بھی ہیں, اور بچوں کے بارے میں سوچنا ہی نہ کہ ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں, انجوائے کرنا ہے لائف کو. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خوبصورتی جاتی رہے گی, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اینڈ دین کتنی دیر آپ خوبصورتی چلا لیں گے؟ تھوڑی دیر یا کیا؟ آج کل اتنا زیادہ یہ ہوتا جا رہا ہے نا, شادی ہو جاتی ہے, بچے کر ہی نہیں رہے لوگ, صرف اس لیے کہ بچے کیا ہو جائیں گے, جی میری باڈی بڑھ جائے گی, ہم لوگ انجوائے نہیں کر پائیں گے. سال 5 سال بچے نہیں کرتے, ایٹ دا اینڈ پھر ایسا ہوتا ہے, سم ٹائم سیڈ بات ہے, بچے ہو ہی نہیں پاتے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پالتے نہیں ہیں. آپ کو ایک ماں کے بارے میں بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ میڈ می کرائی, ناٹ, میں نے ملٹیپل ٹائم اس بات کے لیے میری آنکھوں میں آفس میں بیٹھے آنسو آئے, اور یہ سوچ کے ریئل واقعہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ کوئی نیوز نہیں ہے, یہ ایکچوئل ریئل واقعہ, مطلب یہ اسٹوری نہیں ہے. ایک ماں تھی, منتھ اگو کی بات ہے, ہم لوگ یوٹیوب پہ اسٹوری دیکھ رہے تھے. خیر اس کو اب سینٹینس ٹو ڈیتھ ہو گیا, اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے, وچ از بہت جسٹیفائڈ ہے. اب آپ سوچیں گے ایک ماں کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے, جسٹیفائڈ کیسے ہے؟ جسٹیفائڈ اس لیے ہے, اس کا اب شاید 1 سال کا بچہ تھا, لڑکی تھی اس کی, 10 سال کے لیے اس کو اپنے گھر میں بند کر کے چھوڑ کے 10 دنوں کے لیے ٹرپ پہ چلی گئی مزہ کرنے. اس کے منہ میں چوس مطلب شکر دے کے چلی گئی, اور بچہ بعد میں مر گیا. اور اس بچے کی ویڈیوز ہیں, اینڈ دیٹ میڈ می کرائی. ایک ٹائم میں 2 ٹائم میں اتنا ڈسٹرب تھا وہ ویڈیوز دیکھ کے کہ وہ چلی گئی اور وہ بچہ بعد میں مر گیا. کیسی کہتی, اور اس دوران وہ کیا کر رہی ہے وہ ماں کہ اپنی ٹرپ پہ جا کے وہ ٹیگ لائنز لگا رہی ہے پوسٹ کے نیچے کہ دس از لائف, آئی ایم انجوائنگ دس, ساتھ پکچر لگا رہی ہے, ساتھ کوئی نہ کوئی کیپشن ڈال رہی ہے. اور اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی, اور اتنی پیاری بچی تھی وہ, اس کی بیٹی کی اسی ٹائم ڈیتھ ہو گئی. اور پچھلے دنوں اچھے میں واقعہ ہوا کہ اس کی ماں, اپنی ماں نے 3 بچوں کو مار دیا, قتل کر دیا. شاید یہ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ دنیا جا کس طرف رہی ہے, ماں کی عظمت کو ہو کیا گیا ہے, مائیں جا کس طرف رہی ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اینڈ یہ وہ ساری گمراہیاں جو شیطان کی طرف سے, جب آپ خدا کے ساتھ نہیں چلتے تو خدا ایسے لائز دل میں لاتا ہے. جیسے سب سے پہلے خدا نے آدم اور حوا کے لیے لائز دل میں ڈالا تھا کہ تو کھا لے تو کچھ نہیں ہوگا, تو پھل کھا, کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی, تو اوکے ہے, تو گڈ ہو جائے گی, تو خدا کی طرح بن جائے گی. سیم ایسے ہی خدا لائز ڈال رہا ہے, سیٹن لائز ڈال رہا ہے, شیطان لوگوں کے مائنڈ میں جھوٹ ڈال رہا ہے کہ یار تو بچے پیدا کرے گی, تیرا فکر خراب ہو جائے گا, تیری اپنی سوچ کیا ہے, تجھے تو نیند بھی نہیں آئے گی, تو بچوں کو کیسے کرے گی, وہ سارا کچھ. یہ سارے وہ جھوٹ ہیں جو شیطان آپ لوگوں کے مائنڈ میں ڈال رہا ہے. اسی لیے اسپیشلی گرلز کسی ایسی ماں کو ملیں جو ایسے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہی ہے, منسٹر کریں ان کو کہ خداوند, گاڈلی مائیں ایسی نہیں ہیں. گاڈلی مائیں جو خدا کی بنائی ہوئی مائیں ہیں, جو خدا نے بنائی ہیں, جس کام کے لیے بنایا ہے, خدا نے ان کو آلموسٹ سیکنڈ رتبہ دیا ہے خدا سے, کہ جیسے خدا جیسا پیار کوئی اور اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. اگر ہم اس عظمت کو کھو دیں گے تو آبویسلی ہماری کمیونٹی کدھر جائے گی, اور بچے لاسٹ ہو جائیں گے. پھر آج کل مائیں ڈرگس کرتی ہیں. اب آپ ڈرگس کریں گی تو اپنے بچوں کو کیا سکھا سکیں گی, کیسے آپ ٹیچرس پیدا کر سکیں گی, کیسے آپ بزنس مین پیدا کر سکیں گی,
आई एम हियर टू ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आप लोगों को मतलब आप लोगों की सारी खिदमत के लिए थैंक यू ही करने आया हूँ, बट सेम टाइम आपको एक इस्लाह भी करने आया हूँ कि किसी माँ को आप ऐसे देखें जो इस और स्पेशली यंग गर्ल्स, स्पेशली जो जेंजीज गर्ल्स है ना, इनका माइंडसेट बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है आजकल के दौर में कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है. जस्ट टेल, ओपन द बाइबल, टेल देम, बाइबल में से बताएं कि माओं का क्या किरदार है, एंड देन उस माँ की अजमत को सलाम है जो खुदा के सारे सांचे में ढलती है और खुदा उनके अपने सारे वो सारे काम करती है जैसे खुदा ने बाइबल में लिखा है. हालेलुया, अमेजिंग, हालेलुया. सारे खड़े हो जाए, हम अपनी माओं के लिए दुआ करेंगे और ज़ोरदार तालियां एक बार फिर माओं के लिए बजाएंगे, उनके सारे सेक्रीफाइसेस के लिए. उन सारी तालियां बंद ना हो, उनके सारे सेक्रीफाइसेस के लिए, सारी नींदें जो उन्होंने हमारे लिए